بات یہ ہے کہ عدالتوں کے فورم سب کے سامنے کھلے ہوئے ہیں. اگر آج آپ جس طرح سے کہا گیا اور جس طرح سے بانی پی ٹی آئی نے 2-3 حالانکہ آج کے کیس سے ریلیٹڈ باتیں نہیں تھیں، انہیں مطالبات سامنے پیش کیے، اور میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس بات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ وہی مطلب آدمی تھا کہ جس نے ان کے خلاف جھوٹے ریفرنس بنائے اور ان کی اہلیہ کو عدالتوں میں گھسیٹا اور جس طرح کی ان کی سوشل میڈیا کے اوپر تذلیل کی. لیکن آج انہوں نے منو ان اس کے تمام مطالبات جو کہ وہ تعلق بھی نہیں رکھتے تھے اس کیس سے، وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ تسلیم کیے، اور اس پر انہوں نے کہا کہ اپلیکیشن دی جائے اور ان کی بات کو مانا جائے. ایک ڈیفرنس آف اوپینین آ گیا ہے آپ کی بات سے. شعیب شاہین صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ علی گور بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں، ہمیں عقوبت خانوں سے روٹیاں پھینکی جاتی تھیں، جو ہمارے ساتھ ہوا وہ تو وہ بتا رہے ہیں کہ جس داستان سے جس انداز سے وہ رہتے تھے شہنشاہانہ انداز میں جیل میں، اور آج بھی شہنشاہانہ ایسا ہے جس میں ڈیتھ سیل میں وہ بیٹھتے رہتے ہیں. اور سنیں ایک منٹ گور صاحب، کوئی ایسی نہیں ہے جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایئر کنڈیشن میں پچھلے 2 سال مطلب پچھلی گرمیاں بھی گزاری ہیں، کوئی ایسی نہیں ہے، نہ بشرا بی بی کے لیے نہ عمران خان کے لیے. ڈیتھ سیل کی شیپ ہے، یہ اس حالت میں ہو رہے. لیکن چونکہ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں انہوں نے کبھی سوال ہی نہیں کیا کہ میری پرسنل لائف کیا ہے. 48 ڈگری میں جو بندہ فاسٹ بالنگ کی پریکٹس کرتا ہو اور پھر گراؤنڈ میں گھاس پر سو جاتا ہو، تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ ایسی مانگ رہے ہیں؟ لیکن میں نہیں مانگ رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ ہمیں شہنشاہانہ لائف گزاری ہوئی ہے. دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے کہا جی سارے مطالبات مان لیے. انہوں نے کہا جی ہیومن رائٹس وائلیشنز بدترین ہوئی ہیں، اس کے بارے میں میرا کیس ہے 1 سال سے پینڈنگ، آپ نے نہیں لگایا. انہوں نے کہا جی آپ وکیل سے بات کریں. دوسرا انہوں نے کہا جی دن دہاڑے رابری ہوئی ہے، ہمارے مینڈیٹ چوری کیا گیا، اس کی پٹیشن پینڈنگ ہے، 4 مہینے ہو گئے. انہوں نے کہا وکیل سے بات کریں. اس کے حوالے سے انہوں نے کہا جی جو جوڈیشل کمیشن بنائیں 8 فروری کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی 9 دونوں ایک اس حوالے سے بھی جوڈیشل کمیشن کی درخواست ہے، 9 مئی کے حوالے سے بھی جوڈیشل کمیشن. انہوں نے کہا جی وکیل سے بات کریں. تو مطالبہ کون سا مانا؟ انہوں نے کہا جی لائیو سٹریمنگ کریں، وہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے کہا جی مجھے پروڈیوس کرنے کی اجازت مانگی جائے، جو انہوں نے رائٹنگ میں لکھ کے دیا تھا کہ مجھے عدالت آنے دیں. انہوں نے کہا جی نہیں، آپ کو یہی اجازت ملے گی کہ آپ کا ویڈیو لنک کے ذریعے آپ کو بلایا جائے گا. تو وہ کون سا مطالبہ تھا جو انہوں نے مان لیا؟ تو اس لیے میرا بھی خیال ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کہ عمران خان کی لائیو سٹریمنگ نہ ہو سکے اس کا حصہ دار بنے ہیں جوڈیشری اور سپریم کورٹ آف پاکستان. یہ اس لیے یہ فیصلہ بھی ایک متنازع فیصلوں میں شمار ہوگا. یہ مناسب نہیں تھا کہ آپ ایک شخص کے لیے ایک ہی کیس میں 2 مختلف یارڈ سٹک رکھیں، یعنی ایک وقت میں کہیں کہ لائیو سٹریمنگ ہوگی اور جب عمران خان آئے گا اس وقت لائیو سٹریمنگ. مطلب جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال سابق جو چیف جسٹس تھے، انہوں نے اس پر 56 سماعتیں کی تقریباً، اور اپنے ریٹائرمنٹ سے جاتے جاتے 1 دن پہلے انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا. پھر وفاق جب انٹرا کورٹ اپیل میں چلا گیا تو نومبر یا دسمبر میں اس کیس کی سماعت کی تھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے. اسی کیس میں وہ لائیو سٹریمنگ تھی جس کیس میں انہوں نے یہ آرڈر کیا تھا کہ عمران خان کو نوٹسز جاری کیے جائیں کہ وہ اس کی ہیئرنگ میں خود شامل ہوں گے یا کیا وکیل کے ذریعے آئیں گے یا کیا کریں گے. وہ تو اس وقت لائیو سٹریمنگ کی بات مفاد عامہ کا معاملہ تھا اس وقت. صحیح، پاشا صاحب کا بھی کنیکشن جو ہے وہ بحال ہو گیا. پاشا صاحب یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے نہیں ہے یہ معاملہ؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ پاشا صاحب کا فیم پھر فریز ہو گیا. کنٹینیو کریں راج صاحب. اچھا، آج جس طرح سماعت جب شروع ہوئی تو پھر یہ کہا گیا جی جسٹس اطہر من اللہ نے کہا جی کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے. ایون مخدوم علی خان جو حکومت کے وکیل تھے اور اٹارنی جنرل، یہ کمرہ عدالت کے اندر جب ججز مشاورت کے لیے چلے گئے تو مخدوم علی خان کا یہ کہنا تھا کہ اگر مجھ سے اس پر دلائل مانگے جاتے تو میں حمایت کرتا اس بات کی کہ اس کو لائیو سٹریمنگ کی جائے، کیونکہ یہ 184(3) مفاد عامہ کا معاملہ ہے. اور جو جسٹس اطہر من اللہ نے بات کی تھی میں ان کی بات سے اتفاق کرتا، اور اٹارنی جنرل کا بھی یہی کہنا تھا کورٹ کے اندر. انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے اگر پوچھا جاتا تو میں بھی یہی کہتا. اور انہوں نے ہندوستان کی ایک ایگزامپل دی،
انہوں نے برطانیہ کی ایگزامپل دی, امریکہ کی ایگزامپل دی کہ وہاں کنوکٹڈ پرسن جو ہے وہ ان کی بھی لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے. اور ایون مخدوم علی خان جو حکومت کے وکیل تھے, انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ہو جاتا آج تو ایک اچھا جو ایگزامپل بن جاتی, ایک مثال بن جاتی, اور پھر جو لوگ کنوکٹڈ ہیں وہ جیل سے خود جو ہے وہ دلائل دیتے اور خود وہ اپنا کیس لڑتے.